सुनन नबी दाऊद में 1641 और सुनन इब्न माजा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2198 और मिशकात में भी 1851 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब अंसारी आया। ये वन ऑफ द फेवरेट हदीस है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक गरीब अंसारी आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब हूं, मुझे कुछ खाने पीने को दें, कुछ मेरी मदद फरमाएं। आपने फरमाया तेरे घर में कुछ है? उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ भी नहीं है सवाए एक टाट के जो मैं नीचे बिछा के सोता हूं और एक प्याले के। अब देख लें, इस तरह के गरीब आपको आजकल मिलेंगे। ये गुर्बत थी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। यह है इस्लामिक चैनल अल ज़िक्र, आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भीख क्यों नहीं मांगनी चाहिए और अकीका किस दिन कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। आइए जानते हैं आगे के इस वीडियो में। एक प्याला है और एक टाट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद नहीं की, आपने फरमाया वो ले आओ। वो लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इसको खरीद ले? एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 1 दिरहम में खरीदता हूं, एक चांदी के सिक्के में। चांदी आजकल की नहीं, उस जमाने की जब बड़ी महंगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई और खरीदे, ज्यादा कीमत लगाए इसकी। अब उसकी मदद करनी थी। एक और सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे 2 दिरहम में खरीदता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वो दे दिया और 2 दिरहम लेके उसको दिए और उसे कहा कि जाओ इससे जाकर एक कुल्हाड़ा खरीदो। वो शख्स बाजार से जाकर कुल्हाड़ा खरीद कर लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसमें दस्ता फिट किया। अल्लाह अकबर कबीरा। आप शफकत देखें, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। अपने मुबारक हाथों से उसको कुल्हाड़े का दस्ता फिट करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और फरमाया जा इससे लकड़ियां जंगल की काट और उन लकड़ियों को इकट्ठा करके अपनी गुजर बसर कर। ये इस बात से बेहतर है कि तू लोगों से मांगता फिरे। और फिर फरमाया कि 15 दिन तक मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी तुमने, यानी ये काम करना है मैंने तुम्हें। जिस तरह यहां भी लोग किसी को चिंची लेके देते हैं, किसी को रेडी लेके दी तो कहते हैं भाई ये तुम करना है अब काम, ये ना हो कि जाके फिर खा लो फिर किसी और से मांग लो, इस रासुल माल को ही जाया कर दो। तो 15 दिन के बाद वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसके पास 10 दिरहम हो चुके थे, यानी वो 1 दिरहम और फिर 10 दिरहम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा वो जो 2 दिरहम जो लिए थे उसने, आपने 1 दिरहम से वो कुल्हाड़ा मंगवाया और 1 दिरहम कहा कि घर वालों को खाना खरीद के दो। ये स्किप हो गई थी, बाद में इसमें बता दूं। 1 दिरहम से वो कुल्हाड़ा आया था। फिर 15 दिन के बाद जब वो आया 10 दिरहम थे तो फिर उसने घर में गल्ला भी डलवाया और घर वालों को कपड़े भी लेके दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि ये जो तुम कर रहे हो ये इस चीज से बेहतर है कि तुम लोगों से मांगते फिरो और क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर इस हाल में पेश हो कि तुम्हारे चेहरे पर स्याह नुक्ते हों, अल्लाह के हुजूर पेश हो। और ये हमने मुस्लिम की भी हदीस सुनी कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस के चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, और मुस्लिम की हदीस सुनी कि जितने आग के अंगारे हैं ये जमा कर रहे हो, जो माल लोगों से इस तरीके से मांग रहे हो। तो आपने फरमाया ये उससे तो बेहतर है। फिर आपने फरमाया किसी के लिए सवाल करना जायज़ नहीं सवाए 3 लोगों के। नंबर 1, इंतहाई गरीब शख्स, हालांकि वो भी इंतहाई गरीब था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरगीब दिलाई कोई गरीब आए तो उसको आप सेट करें। तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गरीब शख्स। नंबर 2, जो तावान मकरूज हो, कर्ज के नीचे दबा हुआ हो, अब उसका कर्ज छुड़वाने के लिए भी वो सवाल कर सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कर्ज से मुझे निजात दिलाई जाए। और तीसरा फरमाया जो दियत के बोझ तले दबा हो। दियत ये होती है किसी से कत्ल गलती से हो गया या जानबूझ के हुआ, दोनों सूरतों में दियत देनी होती है। एक और हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1474, मुस्लिम में 2398, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आदमी लोगों से मांगता रहेगा, यानी ये जो वैसे फकीर जाली बने होते हैं ना, प्रोफेशनल बेगर्स, उनके बारे में। आदमी लोगों से मांगता रहेगा यहां तक कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर इस हाल में पेश होगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा।
جو خام خواہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، بعض لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ اور سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1627 اور سنن نسائی میں 2597 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 درہم چاندی کا مالک ہو، اس کے باوجود وہ سوال کرے، تو وہ قرآن میں جو آیا نا کہ چمٹ کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو کنڈیم کیا گیا، وہ ان میں شامل ہے۔ تو اب یہ 40 درہم آج کل کے اعتبار سے تو بہت کم رقم بنتی ہے، لیکن میں نے بتایا اب چونکہ سونا ریفرنس ہے، اس وقت 1:7 کی نسبت تھی سونے اور چاندی کی، اب 1:65 کی ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو آج کے دور کے اعتبار سے کیلکولیٹ کیا ہے 1.5 تولہ سونا، یعنی جس کے پاس 1.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت جمع پونجی موجود ہو تو وہ کسی سے سوال نہ کرے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر لے، 1.5 سے کم آ جائے پھر وہ مانگ سکتے ہیں۔ کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے خون بہاؤ عقیقہ کر کے اور اس سے گندگی دور کرو، یعنی اس کے جسم کے بال صاف کرو۔ اور ترمذی اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ گروی ہوتا ہے اپنے عقیقے کے عوض، تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1-2، اور اس میں یہ بھی کوئی قید نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھ ہی کہ وہ نر ہے یا مادہ، یعنی بکری بھی دے سکتے ہیں۔ تو وہ خون اس لیے بہانا ہے کہ اس کی جان گروی ہے، تو گروی کا مطلب ہے کہ واقعی بیماریاں آتی ہیں، اور عقیقہ ایک صدقہ ہے، صدقے سے تو بلا ٹلتی ہے۔ ویسے ہی عرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں جناب صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتا ہے، اور مولوی جو بلا ہے جیڑی صدقے کو ہی کھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے جوک کے طور پر کہتے ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ صدقہ یہ بلا کو کھا جاتا ہے، پھر وہ بلا کڈی وڈی ہوئے گی جیڑی صدقے نو ہی کھا جائے۔ صدقہ ہر بلا کھا جاتا ہے، تو جیڑی بلا صدقے نو ہی کھا جائے سب تو وڈی بلا تے ہوئی نا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 اس کے سر کے بال منڈواؤ، اور نمبر 3 اس کا نام ڈکلیئر کرو۔ بخاری میں آیا تھا صدقہ اور خیرات کرو، ایک ترمذی میں ضعیف روایت بھی ہے کہ بال کٹوا کر اس کے عوض چاندی صدقہ کیجئے تول کے، لیکن یہ سپورٹیو ہو جاتی ہے بخاری کی اس حدیث سے کہ اس کی طرف سے خون بہاؤ اور صدقہ کرو، اس سے جو میل کچیر دور کرو، تو تھوڑا بہت صدقہ لوگ کرتے ہیں۔ 7ویں دن نام ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور عقیقہ ہونا بھی 7ویں دن ہی ہے، نہ پہلے ہوگا نہ بعد میں، جیسے فجر کا وقت فجر کے وقت میں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ بعد میں جو 7ویں دن کے بعد کرے گا وہ عام صدقہ شمار ہوگا، الا یہ کہ کوئی غریب ہے تو اس کے لیے تو معافی ہے۔ ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند سے کہ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا خود، تو اگر کسی کا بچپن میں رہ گیا اور وہ اب افورڈ کر سکتا ہے، وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، بڑی عمر کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہی حدیث ہے جس کو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا اور بکری پکا کے تو کھلائی، وہ بیسیکلی عقیقہ تھا، میلاد نہیں تھا، اس میں عقیقے کے الفاظ موجود ہیں۔ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں وہ جناب وہ جی وہ منڈے دا ماما پہ آمدہ ہے، وہ منڈے دی پھوپھی پہ آمدی ہے، وہ دی چاچی آ رہی ہے، وہ دی خالہ نے آنا ہے، وہ جب وہ یعنی باہر کے ملکوں سے آ رہے ہوتے ہیں تو عقیقے ڈیلے کر دیتے ہیں 2-2 مہینے، تو وہ عام صدقہ شمار ہوں گے۔ کرنا پھر بھی چاہیے، اگر رہ گیا تو اب آپ سے غلطی تو ہوگی، قضا کر کے تو نماز بھی پڑھنی ہے نا، جو افورڈ کر سکتا ہے عقیقہ ضرور کرے، لیکن 7ویں دن سے ڈیلے نہیں کرنا۔ اور اس کا طریقہ بھی آپ سیکھ لیں، اسلام میں دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا چاند نظر آتا ہے تو روزہ اگلے دن ہوتا ہے، لیکن تراویح پہلے پڑھ لیتے ہیں، کیوں کہ مغرب کے فوراً بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب سے پہلے بچہ اگر پیدا ہوا ہے بدھ والے دن تو عقیقہ ہوگا منگل کو، 7واں دن منگل بنے گا، جمعہ 8 دن ہے، محاورہ بھی بولا جاتا ہے نا، بدھ 8 دن بنتے ہیں نا، تو بدھ دن پیدا ہوا ہے تو منگل 7واں دن۔ اور اگر بدھ والے دن بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو بیسیکلی بدھ والے دن نہیں پیدا ہوا، جمعرات کو، تو اب اس کا عقیقہ ہوگا بدھ والے دن۔ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضروری رشتہ داروں کو کھلانا پلانا ہی ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، یہ وہ منت کا صدقہ نہیں ہے جو آپ نے صدقہ ہی کرنا ہے۔ لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جی وہ
ہم جناب اتنا گوشت ہمیں تو 2 بکرے سے زیادہ پکانے پڑتے ہیں کیونکہ رشتہ داروں کو کھلانا ہے. تو سر لمحہ شورا کر لو کتنے رشتہ دار نے, ضروری ہے بوٹیاں ہی کھلانی ہے آپ نے اور سارے رشتہ داروں کو کھلانا ہے؟ تو اس میں ضروری نہیں ہے. یہ ایسا صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ منت کا صدقہ نہیں ہے. لیکن منت کا صدقہ ہوگا یا میت کی طرف سے جو صدقہ ہوگا وہ آپ نے غریبوں میں کھلانا ہوگا. ہاں جی, ایک چیز اور مینشن کر دینا, اس کے لیے دونوں شرط نہیں ہے. ہاں یہ بھی اچھی بات کی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مسنہ ہے نا, قربانی صرف اس کی ہوگی. مسنہ کہتے ہیں دوندے کو جس کے 2 دان نکلے. لیکن یہ شرط عقیقے کے لیے نہیں. عقیقے کے لیے چھوٹا بکرا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ لوگ بڑی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. یہ عثمان بھائی نے صحیح ہائی لائٹ کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ دوندا بکرا اگر آپ کو مل رہا ہے 30,000 روپے کا, تو دوسرا بکرا آپ کو 15 کا بھی مل جاتا ہے. اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہو لیکن دوندا نہ ہو. تو دوندے کے چکر میں وہ بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا قضائی بھی. قربانی تو دوندے کے بغیر نہیں ہوگی, چاہے اس میں کوئی کہہ جی یہ پکا 1 سال کا ہے, جو مرضی کہے, اس میں 2 دانت ہونا شرط ہے. لیکن ادر دین قربانی صدقہ آپ کر سکتے ہیں, اور اس میں کالا بکرا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والوں کے لیے کون سا عذاب کی خبر دی, اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی پیسے سے معذور ہے اور وہ پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, تو ہم سب کو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. جی ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں صدقے جاریہ کی نیت سے, اور سبسکرائب کریں چینل کو. میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.